دنیا میں کسی سے معافی مانگو 100 نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، دنیا میں کسی سے معافی مانگو باتیں سننی پڑتی ہیں، تانے سننے پڑتے ہیں، لیکن رب العالمین نے فرمایا میں تانا بھی نہیں دوں گا، معاف کر دوں گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، رب العالمین نے فرمایا اس کے لیے میں نے رمضان المبارک کی بہترین رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اپنے محبوب کی امت کی بخشش کے لیے میں نے لیلۃ القدر کا انتظام کر دیا، شب قدر کا انتظام فرما دیا۔ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں ارشاد فرمائی کہ فلاں بندے بنی اسرائیل نے 80 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، 100 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کرام جو ہر وقت رب العالمین کے پیارے حبیب کے سامنے ہوشیار خبردار رہتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کے منتظر رہتے تھے کہ ارشاد فرمائے اور عمل ہو جائے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمر تو 60 سال 50 سال 70 سال ہے، ہم بنی اسرائیل کے ان عبادت گزاروں کا، ان مجاہدین کا، ان مبلغین کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اور نیکیوں میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات سنی۔ میں قربان جاؤں ان صحابہ پر جو فرش پہ بیٹھ کر تمنا کرتے ہیں اور رب العالمین ان کی تمنا کو پوری کرنے کے لیے جبریل کو بھیج دیتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدا الذین هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل لسانی يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، الحمدللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ مقدس بابرکت باسعادت مہینہ رمضان المبارک نصیب فرمایا، اور رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، جمعہ پڑھنے کی، اپنے گھر میں آنے کی، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی، سننے کی، اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. سب کہیں الحمدللہ. یہ جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے اس بات کو ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی، اس مرتبہ بھی کلیئر کرتا ہوں. رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، عام طور پر عوام الناس میں شاید کئی باتیں ایسی مشہور ہوں کہ جمعۃ الوداع کوئی خاص تہوار ہے، جمعۃ الوداع میں کوئی خاص عبادت ہے، جمعۃ الوداع کے کچھ خاص نوافل ہیں، جمعۃ الوداع کے کچھ خاص فضائل ہیں. تو قرآن و سنت کی روشنی میں جمعۃ الوداع کے نہ کوئی خاص عبادت ہے، نہ کوئی خاص وظائف ہیں، اور نہ کوئی خاص طریقہ کار عبادت ہے، نہ اس طرح کے کوئی نوافل ہیں، بلکہ جمعۃ الوداع رمضان المبارک کے دوسرے جمعوں کی طرح ایک عام جمعہ ہے. البتہ صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے، دوسرے، تیسرے جمعے میں کہ اب مزید جمعے بھی آئیں گے، اللہ کے رسول کی باتیں سنیں گے اور اللہ سے مانگیں گے اور اپنی بخشش طلب کریں گے. اب رمضان المبارک کا ایک جمعہ اور بھی آئے گا، بڑے اطمینان اور سکون سے اور امید سے ہوتے ہیں. لیکن جمعۃ الوداع جب آتا ہے تو اس بات کے امکانات معدوم ہو جاتے ہیں. ہر آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس مہینے کا انتظار کر رہے تھے وہ مہینہ آیا اور چلا گیا. جن جمعوں میں اللہ سے مانگتے تھے وہ جمعے آئے اور چلے گئے. یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں. رب العالمین سے مانگنے میں، رب العالمین کی عبادت کرنے میں، رب العالمین کا ذکر کرنے میں، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے میں، اور اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے میں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے میں، اللہ کے بندوں کے ساتھ رواداری کرنے میں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے میں، بھائیوں کے ساتھ بھائی چارگی کرنے میں، اور اپنے والدین کی خدمت کرنے میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں، اور اس رمضان المبارک کو اپنا بخشش کا ذریعہ بنانے میں. ہو سکتا ہے کہ پہلے جمعے میں، دوسرے جمعے میں، تیسرے جمعے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، سستی ہوئی ہو، غفلت کا مظاہرہ کیا ہو، لیکن یہ آج آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں. گویا کہ مجھے اور آپ کو رب العالمین نے ایک ایسا موقع عطا فرمایا ہے
کہ آج ہم اللہ سے گفتگو کر سکتے ہیں، راز و نیاز کی بات کر سکتے ہیں، اپنی کمی کوتاہیوں کا ذکر کر سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر کر سکتے ہیں، مالی پریشانیوں کا ذکر کر سکتے ہیں، بیماریوں کا ذکر کر سکتے ہیں، جانی پریشانیوں کا ذکر کر سکتے ہیں، خاندانی پریشانیوں کا ذکر کر سکتے ہیں، کاروباری پریشانیوں کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور رب العالمین سے امید ہے کہ یہ جمعۃ الوداع رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ ایک طرف رمضان ہے کہ جس میں ہر نیکی جناب والا اضافہ ہو کر ملتی ہے، ہر نفل کو فرض کا درجہ دیا جاتا ہے، ہر ایک فرض کو 70 فرضوں کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اور پھر اس مہینے میں جو مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ دن جمعۃ المبارک جسے سید الایام کہا گیا، تمام دنوں کا سردار ہے۔ جب جمعہ مہینوں کا، جب رمضان مہینوں کا سردار ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے، دو سرداروں کا مجموعہ جب ہو جائے، رب العالمین کی رحمت گویا بندوں پہ اترتی ہے، بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر ہمیں یہ موقع مل جاتا ہے، یہ لمحہ مل جاتا ہے، یہ گھڑی مل جاتی ہے کہ جمعہ جو سید الایام ہے، رمضان جو جناب سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، ربا رمضان کا مہینہ بھی جا رہا ہے، سید الایام بھی جا رہا ہے۔ ہم نے روزے رکھے، اس میں کوتاہیاں کی، ہم نے نمازیں پڑھی، اس میں کوتاہیاں ہوئی، ہم نے ذکر و اذکار کیا، حق ادا نہ ہو سکا، ہم نے اعتکاف کیا، ہو سکتا ہے بھرپور عبادت نہ کر سکے، ہم نے صدقہ اور خیرات کیا، ہو سکتا ہے اخلاص میں کمی ہو، ہم نے زکوٰۃ ادا کی، ہو سکتا ہے اخلاص میں کمی ہو، ہم نے اپنے بھائیوں کو افطار کرایا، ہو سکتا ہے اخلاص میں کمی ہو، سحری کا انتظام کیا، ہو سکتا ہے اس میں کمی ہو، میں نے اپنے بھائی کی خیرخواہی کی لیکن اس میں کمی ہو سکتی ہے، میں نے رشتہ داروں کے سروں پر ہاتھ رکھا، ہو سکتا ہے اس میں کمی ہو، میں نے کسی بیوہ کے سر پہ دوپٹہ رکھا، ہو سکتا ہے اس میں کمی ہوئی ہو، میں نے ضرورت مندوں کو کپڑے دیے، ہو سکتا ہے اس میں کمی ہو، کسی کو جوتا پہنایا، ہو سکتا ہے اخلاص نہ ہو، کسی کو پیسے دیے، ہو سکتا ہے اخلاص کی کمی ہو۔ ربا اس جمعے کے دن اور جو جمعۃ الوداع ہے، سید الایام ہے، اس جمعے کو گواہ کر کے میں رب سے معافی مانگتا ہوں اور رب العالمین کے دربار میں استغفار کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ۔ میرے بندے، جب تو نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ لیا کر، زکوٰۃ کی باری آئے زکوٰۃ دے دیا کر، صدقے کا نمبر آئے صدقہ دے دیا کر، اور کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہو تعاون کر لیا کر، کوئی نیکی کرنی ہو نیکی کر لیا کر، اعتکاف میں بیٹھنا ہو اعتکاف میں بیٹھ جا، اور غمخواری کرنی ہے غمخواری کر لے، ہمدردی کرنی ہے ہمدردی کر لے، روزہ دار کو افطاری کرانا ہے افطاری کروا لے، سحری کا انتظام کرنا ہے سحری کروا لے، کسی کو کپڑا پہنانا ہے کپڑا پہنا لے، کسی کو جوتا پہنانا ہے جوتا پہنا لے۔ میرے بندے، یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ، عبادتیں اپنی جگہ، لیکن یہ سب کچھ جب انجام پا جائیں، شیطان کہیں حملہ نہ کر دے، شیطان تیرے اندر کہیں تکبر پیدا نہ کر دے، غرور پیدا نہ کر دے کہ میں تو بڑا سخی ہوں، میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو پکا روزے دار ہوں، میں تو بھائیوں کا خیال کرتا ہوں، میں تو بیواؤں کا خیال کرتا ہوں، میں تو یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتا ہوں، میں نے تو فلاں بندے کو 1000 روپے دے دیے، میں نے تو فلاں بندے کو کپڑے پہنا دیے، میں نے تو فلاں بندوں کو جوتے پہنا دیے، میں نے 10-15 بندوں کو افطاری کروا دیا، میں نے فلاں گھرانے والوں کو سحری کا انتظام کروا دیا۔ میرے بندے، جب تکبر تیرے اندر پیدا ہوگا، اخلاص ختم ہو جائے، جب اخلاص ختم ہو جائے تو پھر نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا رب نے اعلان فرمایا، اپنے بندوں کو طریقہ سکھایا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، مجھ سے استغفار کرو تاکہ میں تمہاری نیکیوں کو قبول کروں۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ہمیں رب العالمین کے بارگاہ میں، اللہ رب ذوالجلال کے دربار میں اپنی کوتاہیوں کو،
اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے نماز پڑھی لیکن پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، ہم نے روزے رکھے بس ایسے ہی رکھے، ہم نے جناب زکوٰۃ دی پتہ نہیں کیسے دی، ہم نے صدقہ کیا پتہ نہیں صحیح دیا بھی نہیں دیا، اور نا امیدی کی کرن، نا امیدی کی سوچ، نا امیدی کی فکر شیطان ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، مفکرین فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ رب سے اچھی امید لگانی چاہیے، اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ انا عبدی ظن العبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق رواداری کرتا ہوں، معاملہ کرتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی امید کرنی چاہیے کہ اللہ اگر میں مسجد میں آیا ہوں تیری توفیق سے آیا ہوں، اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو نے توفیق عطا فرمائی ہے، میں نے سحری کی ہے تیری توفیق سے کی ہے، میں نے افطاری کی ہے تیری توفیق سے کی ہے، اگر میں نے فطرانہ ادا کیا ہے صرف تیری توفیق سے، زکوٰۃ ادا کی ہے تیری دین سے، تیری توفیق سے، اگر میں نے کسی کو کپڑا پہنایا میری جرت نہیں تھی صرف تیری توفیق سے، میں نے کسی کو جوتا پہنایا اپنی کوئی طاقت نہیں تیری توفیق سے، اگر میں نے بیوہ کے سر پہ دوپٹہ رکھا اپنی طاقت ہمت سے نہیں تیری توفیق سے، میں نے فطرانہ کسی غریب کے ہاتھ میں دیا اپنی طاقت سے نہیں تیری توفیق سے، میں اعتکاف میں بیٹھا اپنی سوچ اور طاقت سے نہیں تیری توفیق سے، میں نے نوافل پڑھے اپنی ہمت طاقت سے نہیں بلکہ تیری توفیق سے، میں نے جناب والا عبادت ذکر و اذکار میں حصہ لیا تیری توفیق سے، میں نے قرآن کی تلاوت کی تیری توفیق سے، میں نے تراویح کی نماز پڑھی تیری توفیق سے، میں نے قرآن سنا اللہ کی توفیق سے، اور فرمایا کہ میں نے جو بھی عبادتیں کی ربا اپنی طاقت سے نہیں بلکہ صرف توفیق سے، تیری توفیق ہے، اس لیے میں ہر چیز کرنے کے بعد، ہر نیکی انجام دینے کے بعد آخر میں واستغفر اللہ پہ عمل کر کے تجھ سے رجوع کرتا ہوں، یا اللہ میری ان نیکیوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ رب العالمین کے ہاں ہمیں اپنے گمان کو، اپنی سوچ کو اچھا رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخری جمعے کی توفیق دی، ہم پہلے جمعے میں آئے دوسرے جمعے میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلا قبول کیا دوسرے جمعے میں بلایا، دوسرے کو قبول کیا تیسرے میں بلایا، تیسرے کو قبول کیا آخری جمعے میں بلایا۔ ربا جس طرح اپنی توفیق سے تو نے جمعے کی نمازیں ہمیں عطا فرمائی، اسی طرح اپنی توفیق سے ہمیں عید کی نماز میں بھی شامل فرما، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فضائل ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو خوشخبریاں ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو بشارتیں ہیں، ربا ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، بخشش کے طلبگار ہیں، اور اپنی سیئات کو حسنات میں بدلنے کے لیے امیدوار ہیں۔ ربا اس مبارک مہینے کی خاطر، جمعۃ الوداع سید الایام کی خاطر، اور آنے والے شب قدر تاک راتوں کی خاطر ربا ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں بھی جنت میں جانے والا بنا کر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی سے توفیق اور رب العالمین کے جو احسانات ہیں اس کا تذکرہ، اس کا ذکر اپنے دلوں میں، اپنے دماغ میں، اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں ہمیں کرنی چاہیے کہ رب العالمین کی توفیق سے آپ دیکھیں بازاروں میں اور دکانوں میں، مارکیٹوں میں، روڈوں پر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں نہیں آتے، اور آپ کو بازاروں میں ایسے کئی لوگ ملیں گے جن کا روزہ نہیں، جو آپ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ جاب کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ غمی اور خوشی میں شریک ہیں، لیکن روزہ نہیں، اللہ کی توفیق نہیں، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں۔ لیکن آپ ایسے بندوں کو نہیں دیکھیں گے جو بیچارہ بالکل بوڑھا ہو، نحیف ہو، کمزور ہو، اس کا کون ذکر کرے گا؟ آپ ایسے بندوں کو نہیں دیکھیں گے کہ جو بیچارے گردے کے اور شوگر کے ایسے مریض ہوں
کہ دوائیں ان کے ہاتھ میں ہوں اور ڈاکٹروں کے مشورے سے وہ پریشان ہو کر روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ کو اپنے دائیں بائیں ایسے لوگ ملیں گے جو ہڈے کٹے اور آپ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، لیکن جو سب سے بڑا طاقتور ہے اس کی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے روزے سے محروم ہے اور اپنے دوستوں سے پوچھتے رہتے ہیں آج روزہ ہے تمہارا، آج پھر روزہ ہے۔ لوگوں کے روزے بھی گنتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اپنا تو پتہ نہیں کہ روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ تو جن جن لوگوں نے روزہ رکھا یہ صرف کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ تبارک و تعالی من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب ذوالجلال اپنے جن بندوں کے ساتھ اچھائی کا، بھلائی کا، نیکی کا ارادہ فرماتے ہیں انہیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور اب 27ویں اور 29ویں رات باقی ہیں، باقی راتیں بھی گزر چکی ہیں۔ رب العالمین اپنی رحمت کے دروازے، مغفرت کے دروازے کھول کر اپنے بندوں کو بلا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ رب العالمین اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے کوئی سوال کرے اور میرے بارے میں پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں پوچھے کہ ہمارا رب کہاں ہے، رب العالمین سے ملاقات کرنی ہے، رب العالمین کے سامنے سر پر سجود ہونا ہے، رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پر آمین سے بچنے کے لیے اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے حبیب میرے بندوں کو یہ پیغام دیجئے کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ ربا تو کتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے بندوں کو یہ پیغام دیجئے کہ میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں، جو مجھے پکارتے ہیں میں اسے جواب دیتا ہوں۔ پکارنا ہمارا کام ہے، جواب دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے حبیب میرے گناہگار بندوں کو پیغام دے دیجئے، میرا میسج پہنچائیے۔ نبی عبادی میرے بندوں کو خوشخبری عطا فرمائیے، انی انا الغفور الرحیم۔ بندے تو یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ربا ہم اتنے گناہگار ہیں اور گناہوں کی کوئی تعداد نہیں، نافرمانیوں کی کوئی لمٹ نہیں، ربا کس منہ سے تیرے سامنے آئے، کن ہاتھوں سے بخشش طلب کرے اور کس زبان سے تیرے سامنے التجا لائے۔ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے حبیب میرے بندوں کو یہ خوشخبری عطا فرمائیے کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسی ذات نہیں ہوں کہ تمہیں تانے دوں، تمہیں باہر کھڑا رکھوں، تمہیں جناب والا پنشمنٹ دوں، تمہیں سزا دوں کہ اے بوڑھے، اے نوجوان اتنے سال تک کہاں رہا، اتنے مہینے کہاں خوار ہوتا رہا، اتنے ہفتوں تک کہاں غائب رہا، بلکہ فرمایا انی انا الغفور الرحیم،
دنیا میں اگر کسی سے معافی مانگو وہ ناک رگڑواتا ہے، دنیا میں کسی سے معافی مانگو جرمانے لگاتا ہے، دنیا میں کسی سے معافی مانگو وہ منہ پھیر لیتا ہے، دنیا میں کسی سے معافی مانگو 100 نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، دنیا میں کسی سے معافی مانگو باتیں سننی پڑتی ہیں، تانے سننے پڑتے ہیں، لیکن رب العالمین نے فرمایا میں تانا بھی نہیں دوں گا، معاف کر دوں گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، رب العالمین نے فرمایا اس کے لیے میں نے رمضان المبارک کی بہترین رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اپنے محبوب کی امت کی بخشش کے لیے میں نے لیلۃ القدر کا انتظام کر دیا، شب قدر کا انتظام فرما دیا۔ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں ارشاد فرمائی کہ فلاں بندے بنی اسرائیل نے 80 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، 100 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کرام جو ہر وقت رب العالمین کے پیارے حبیب کے سامنے ہوشیار خبردار رہتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کے منتظر رہتے تھے کہ ارشاد فرمائے اور عمل ہو جائے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمر تو 60 سال 50 سال 70 سال ہے، ہم بنی اسرائیل کے ان عبادت گزاروں کا، ان مجاہدین کا، ان مبلغین کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اور نیکیوں میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات سنی۔ میں قربان جاؤں ان صحابہ پر جو فرش پہ بیٹھ کر تمنا کرتے ہیں اور رب العالمین ان کی تمنا کو پوری کرنے کے لیے جبریل کو بھیج دیتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم کیسے عبادت کریں، کیسے مقابلہ کریں، کیسے آگے بڑھیں؟ قرآن کا تو حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، سب سے آگے نکلو۔ دنیا والے کاروبار میں آگے بڑھتے ہیں، بلڈنگ بنانے میں آگے بڑھتے ہیں، بزنس میں آگے بڑھتے ہیں، بینک بیلنس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسٹیٹس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں نبی کے صحابہ پر جو فاستبقوا الخیرات پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی زندگی میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور جب صحابہ کرام پریشان ہوئے تو رب العالمین نے آیت نازل فرمائی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میرے حبیب اپنے صحابہ کو، جانثاروں کو، وفاداروں کو، آپ کی محبت میں مر مٹنے والوں کو یہ خوشخبری دیجیے ہم نے ایک اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے قدر والی رات میں، عزت والی رات میں، برکت والی رات میں۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، دنیا والوں تمہیں کیا معلوم وہ قدر کتنی ہے، وہ برکت کتنی ہے؟ 100 کے 200 ہو جائیں، 500 کے 1000 ہو جائیں، 1000 کے 2000 ہو جائیں، فرمایا نہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات اپنے پیارے حبیب کی امت کو عطا کر دی جس میں عبادت کرنے سے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب دوں گا۔ کتنے مہینوں کا؟ 1000 مہینوں سے زیادہ۔ اب صحابہ کرام تو کسی لمحے کو جانے نہیں دیتے تھے، تو جن کو 10 سال ملے ہوں گے، 20 سال ملے ہوں گے اور ہر سال شب قدر ان کو ملی ہوگی، تو ان کی عبادت کا ٹھکانہ کہاں رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ میرے نبی کی امتیوں اگر تم نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، عبادت میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، دین میں ترقی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا میں ترقی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت میں ترقی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے مغفرت مانگنے میں ترقی کرنا چاہتے ہو،
تو ہم نے اب یہ شب قدر آپ کو دیا ہے، اس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور یہ ایک رات اتنی زیادہ قیمتی بنا دی ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کسی نے اللہ کا قرآن پڑھا 1000 مہینوں سے زیادہ، کسی نے نفل نماز پڑھی 1000 مہینے نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب، کسی نے تلاوت کی 1000 مہینے تلاوت کرنے سے زیادہ ثواب، کسی نے 100 روپے اللہ کے راستے میں خیرات کی 1000 مہینے خیرات کرنے سے افضل، کسی نے کسی کے ساتھ اظہار ہمدردی کی 1000 مہینے اظہار ہمدردی سے افضل، اور کسی نے جناب والا اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں تبلیغ کی، اللہ کے راستے میں جناب والا جان کی قربانی دی، 1000 مہینے قربانی دینے سے بہتر افضل رب العالمین نے اس امت کو یہ موقع عطا فرمایا تاکہ راتیں جو گزر چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز دے، اور جو باقی ہیں 27 اور 29ویں رات یہ قدر والی راتیں ہیں، برکت والی راتیں ہیں، اللہ کی رحمت والی راتیں ہیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے والی راتیں ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اپنے رب کو منانے کی اور اپنے غلطیوں کی اصلاح کرنے کی۔ میں نے گزشتہ بیان میں یہ عرض کیا تھا کہ صرف نیکی کرنے سے، نماز پڑھنے سے، نفل پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے کام نہیں چلے گا، پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ بھائی سے لڑائی ہے، چچا سے لڑائی ہے، پھوپھی سے لڑائی ہے، رشتہ دار سے لڑائی ہے، جناب والا بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، جناب وہ 100 عبادت کرے، نوافل پڑھے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب تک دل کی تختی کو صاف نہیں کریں گے۔ لہذا ان دنوں میں اللہ کی عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، روزے کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، صدقہ اور خیرات کے ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ بھائی ناراض ہے اسے منانا ہے، چچا ناراض ہے اسے منانا ہے، کسی سے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگنی ہے، اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے، دنیا والوں کو بھی منانا ہے، دنیا کے مالک کو بھی منانا ہے۔ اس کو منانا ہے، دنیا والوں کو بھی راضی رکھنا ہے اور دنیا بنانے والے مالک کو بھی راضی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان دنوں کی، ان راتوں کی، ان لمحوں، ان گھڑیوں کی صحیح قدر پہچاننے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔